أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص قسم کا علم سکھایا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعك، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، على ان تعلمنی، اس شرط سے کہ تو مجھے سکھائے، مما علمت رشدا، جو آپ کو سکھایا گیا اللہ کی طرف سے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ وہ اس بندے کو ملنے کے لیے مجمع البحرین کے سفر پر نکل گئے، اور سفر کی تمام تر اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، راستہ بھول جانے کے بعد واپس جب آئے اسی چٹان کے پاس تو فوجدا عبدا من عبادنا، پھر انہوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا۔ یہ وہی بندہ ہے جس کی طرف عازم سفر ہوئے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ، تجھ سے بھی زیادہ علم والا بندہ اس دھرتی پر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، یہاں آ کر مجمع البحرین میں اس بندے سے ملاقات ان کی ہو گئی۔ فوجدا عبدا من عبادنا، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ خاص بندہ جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی۔ رحمت سے مراد مقبولیت ہے کہ ان کو مقبولیت عطا کی گئی تھی، وہ مقبول عام بن گئے تھے، اور اتنے مقبول کہ وقت کا پیغمبر بھی پیدل سفر کر کے ان کے ہاں پہنچتا ہے۔ تو یہ مقبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ مقبولیت اور شہرت دو الگ چیزیں ہیں۔ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور شہرت جو ہے وہ انسان کا جو نفس ہے وہ شہرت پسند ہے، اور شہرت کے لیے وہ اپنے طور پر ایسے کارنامے کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لیکن اس شہرت کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مقبولیت کا فائدہ ہے اللہ کے ہاں جو مقبول ہو جائے، اور اللہ کے ہاں مقبولیت کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، معیار کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو مکمل طور پر اللہ کے احکامات کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف وہ نہیں چلتا، تو جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں کے لوگ اس سے بے لوث محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے،
اس کے اچھے اخلاق اور کردار اور اعمال کی وجہ سے وہاں اس کے آس پاس جو اس سے اٹھنے بیٹھنے ملنے والے لوگ ہیں وہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بندہ پھر اللہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں بندہ ہے وہ مجھے پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ فرشتوں میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور زمین کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو بھی پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جو پورے انسانوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے تو وہ مقبول عام ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وہ مقبولیت نہ اس کے پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ اس کی دولت کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے، نہ عہدے کی وجہ سے، نہ منصب کی وجہ سے۔ یہ مقبولیت اللہ دل میں ڈالتا ہے تو سب لوگ اس کی مقبولیت کو، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ مقبولیت وہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن مقبولیت اس کی رہتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو دیکھیں، حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں، اولیاء عظام کو دیکھیں کہ ان کا نام اگر آج بھی کسی کے سامنے آتا ہے تو بے ساختہ احترام سے نظریں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے۔ یہ مقبولیت جو ہے وہ اسے مقبولیت کہتے ہیں۔ اور شہرت کیا ہے؟ جس نے حاصل کر لی آج اس کی بلے بلے ہے اور کل وہ بالکل زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے اس بندے کو مقبولیت عطا کی تھی من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے اسے ایک خاص طرز کا، خاص طریقے کا علم دیا تھا۔ ایک علم ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے علم باطنی، یا کہہ دیں ایک علم تشریعی اور دوسرا علم تکوینی۔ علم ظاہری، علم تشریعی یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں ان کو سیکھ کر ان کو سکھانا اور ان پر عمل کرنا، یہ ہے علم تشریعی۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا جو تصور ہے وہ بھی محال ہے کہ اس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جائز ناجائز، صحیح اور غلط، ان سب کی پہچان اس سے ہوتی ہے۔ اور جو علم تکوینی ہے یا علم لدنی ہے وہ باطن کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا تھا۔ شے کی ماہیت ہے اور ایک شے کا ظاہر ہے۔ ظاہر تو جو ظاہر کا اس کا علم ہے وہ علم تشریعی ہے، علم الاحکام ہے، اور جو اس کا باطن، اس کے پیچھے کا علم ہے اسے علم تکوینی کہا جاتا ہے۔ وہ خضر علیہ السلام کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور اس کا نہ ہونا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ علم ظاہری کے مکلف ہیں، علم باطنی یا علم تکوینی کے مکلف نہیں ہیں۔ زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسی علم تشریعی، شریعت کے علم کے ساتھ معلق ہیں، تکوین کے ساتھ نہیں ہیں۔ قبر کے اندر جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ بھی اسی علم تشریعی، شریعت کے احکام کے متعلق ہوں گے، وہ باطنی اور تکوینی اور من لدنی کے علم میں سے نہیں ہوں گے، کوئی سوال بھی نہیں ہوگا اس طرح۔ اس لیے یہ جو ظاہر کا علم ہے یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا، وہ تکوینی ایک خاص طور کا علم تھا، وہ اسے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، اور ان بزرگوں نے سر نیچے کیا ہوا ہے اور سر کے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی ہے، تو نیچے سے ہی اس نے پوچھا یہاں کیسا سلام، یعنی یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ بستی ہے، نہ انسان کا یہاں سے گزر ہے، کچھ بھی نہیں، نہ راہ گزر ہے، یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا، یہاں کیسا سلام ہے۔
اور پھر پوچھا من انتا، اے سلام کرنے والے تو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر سوال کیا میں موسیٰ بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ کہا بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں، وہی ہوں۔ پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد باہمی گفت و شنید شروع ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اپنے آنے کا مقصد تھا وہ مقصد حضرت خضر کے سامنے بیان کیا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ نے جو علم مفید آپ کو دیا ہے میں وہ آپ کی شاگردی میں رہ کر سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی پیروی کر کے اس علم کو سیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں علم سیکھنے کے لیے جو اللہ نے خاص آپ کو دیا اس کے لیے آیا ہوں، تو آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا کہ میں صرف اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی الصبر، خضر علیہ السلام نے کہا سکھا تو دوں گا، سکھانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انک لن تستطیع معی الصبر، تو میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ میں جو کام کروں گا تجھ سے صبر نہیں ہوگا، تو سوال پوچھے گا، تو اس کی ماہیت پوچھے گا، تو مورد الزام کہیں پر مجھے ٹھہرائے گا، کہیں پر کوئی اور بات کرے گا، تیرے سوال ہوں گے، تو صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ علم ہی ایسا ہے، علم تکوینی، کہ وہ انسان کے ان ظاہری حواس کے ذریعے انسان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی عجیب کام ہو تو وہ اس پر صبر تو نہیں کرتا، وہ پوچھتا تو ہے یہ چیز کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ سوال تو ایک فطرتی آتے ہیں۔ کہا تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ایسے امر پر تو صبر کیسے کر سکتا ہے جو تیری واقفیت کے احاطے سے بالکل باہر ہے، جس کو نہ تیرے دماغ نے سوچا، نہ ذہن نے سوچا، نہ کبھی تیرے دل میں آیا۔ تیری جو واقفیت کا ایک احاطہ ہوتا ہے، واقفیت کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے ہی باہر ہے، تو صبر کیسے کر سکے گا؟ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام طالب علم بن کے گئے تھے، شاگرد بن کے گئے تھے، انتہائی ادب سے فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، آپ مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کے سامنے میں بالکل بے صبری کا اظہار نہیں کروں گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بات کی بھی خلاف ورزی نہیں کروں گا، ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ کی مانوں گا۔ اب خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، اگر تو نے میرے ساتھ رہنا ہے، اگر تو نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، تو میری شرط یہ ہے فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، میں جو کام کروں اس پر تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، مجھ سے پوچھنا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں اٹھانا، خاموش رہنا ہے، بس تجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، تیری عقل میں آئے نہ آئے، جو میں کام کروں گا فلا تسألنی، تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے، ہاں حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن تو نے پوچھنا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ بس تو نے دیکھنا ہے۔ آگے وہ چند سوالات ہیں جن پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان کی جائے۔